السلام علیکم۔ خالد بن ولید عظیم سالار تھے جن کی بے مثال کامیابی کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیف اللہ یعنی اللہ تلوار کے لقب نوازا۔ فرزند اسلام خالد بن ولید سیف اللہ کے کارنامے اگرچہ مسلمہ کی تاریخ و جنگی کارناموں کی سالوں سے بڑی ہے، لیکن مغربی مورخین کی نظر اس پر کبھی نہیں پڑی۔ مورخین کو نپولین، بوناپارٹ، جولیس کیسر اور چنگیز خان کے علاوہ نظر نہیں آتا۔ اگرچہ یہ جرنیل اپنی جگہ حرب کے ماہر تھے، انہوں نے بڑے دشمنوں کو شکست دی تھی، لیکن تاریخ اسلام کا ایسا جرنیل ہے جس کا تذکرہ دنیا کی تاریخ لازمی ہونا چاہیے۔ اس نڈر و ناقابل جرنیل کا نام خالد ولید ہے۔ خالد بن ولید کی مثال کامیابی کی وجہ سے رسول اللہ علیہ وسلم نے اللہ تلوار کے لقب نوازا تھا۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ 6ویں صدی کے آخر میں قریش کے قبیلے بنی مخزن میں پیدا ہوئے۔ اس قبیلے کے لوگ جنگجو تھے، جنگی مقاصد کے لیے گھوڑے پالتے تھے۔ ابتدائی عمر سے خالد ولید رضی اللہ عنہ نے حرب سواری، تلوار و نیزہ بازی مہارت حاصل کر لی تھی۔ انہوں نے جلد سیکھ لیا تھا کہ کس طرح اونٹوں کے ذریعے پاکستان کو جلد کیا جا سکتا ہے اور کس طرح گھوڑوں کے ذریعے دشمن پر حملہ آور ہوا جا سکتا ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے والد نے بیٹے کو عربی میں ماہر بنانے کے لیے قدر محنت کی، نہ صرف تلوار بازی سے بلکہ انہیں زہر جیسے خطرے سے نمٹنے کے لیے تیار کیا تاکہ وہ دشمن کی چال کا نشانہ بن سکے۔ 12ویں صدی کے ایک مورخ ابن عسکر نے لکھا ہے کہ خالد بن ولید ایک بار جنگ کے دوران دشمن کو زیر کرنے کے لیے ان کے سامنے زہر پی لیا تھا تاکہ دشمن لڑنے سے پہلے ہی دہشت کے ہاتھوں شکست کھا جائے۔ اللہ کے حکم سے خالد بن ولید کو کچھ نہ ہوا۔ اسلام قبول کرنے سے قبل جنگ میں مسلمانوں کا شدید جانی و مالی نقصان خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جنگی عملی کا ثبوت تھا۔ لیکن اسلام قبول کرنے کے بعد وہ مسلمانوں کے کمانڈر تھے، بلکہ انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حلقہ داروں میں جگہ بنائی تھی۔ اصل میں قبول اسلام کے بعد خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیریئر ہوا تھا۔ جنگ موتا میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقرر تینوں کمانڈر کے بعد شہید ہوئے تو ایسے کڑے خالد بن ولید اللہ نے فوج کی کمان سنبھالی۔ 3000 سپاہیوں مت دلائی اور اپنی جنگی عملی سے دشمن کے 20,000 سے زائد سپاہیوں کے لشکر کو شکست دی تھی۔ حضرت خالد بن ولید مسلمانوں نے اس جنگوں میں فتح حاصل کی کہ مسلمانوں میں یہ تحیل گیا کہ ہماری فتوحات صرف خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وجہ سے ہیں۔
اگر یہ نہ ہو شاید جنگوں میں ہار جائے۔ تاثر کو زائل کرنے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کچھ عرصے کے لیے خالد بن ولید کمانڈر سے معزول کر دیا تھا۔ خالد ولید رضی اللہ عنہ کی بھر شہادت کی خواہش دل میں جنگوں میں لڑتے رہے کہ بدن کا کوئی ایسا حصہ نہ تھا جہاں تلوار نیزے یا کسی ہتھیار کا زخم نہ ہو۔ لیکن انہیں شہادت نہ ملی۔ علماء کرام اس کی وجہ بتاتے ہیں کہ چونکہ سیف اللہ کا لقب دیا گیا تھا، اس لیے شہادت نہیں ہو سکی، کیونکہ کسی کو مجال نہ اللہ کی تلوار کو دے سکے۔ زندگی بھر خالد بن ولید اللہ عنہ کے تلوار کا دستہ رہا اور وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے رہے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو یہاں تک ہے، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ بہت دوستوں کا۔ اللہ حافظ۔